خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے زمین نکل گئی یا آسمان۔ آپ ہی آپ نادر زماں اپنے آپ سے کہنے لگا۔ کسی صورت وہ نگاہوں سے بچ کر تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ آیا کہاں سے تھا؟ اس سوال نے نادر زماں کو حیران و پریشان کر دیا۔ ممکن ہے کہ وہ حویلی کے کوئی خفیہ راستے جانتا ہو۔ اس نے سوچا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اس قسم کی عظیم الشان پرانی حویلیوں میں اکثر خفیہ راستے، سرنگیں اور تہخانے بنوائے جاتے ہیں۔ اتنے میں حویلی کا پرانا ملازم افضل بیگ حویلی میں داخل ہوا۔ اس نے نادر زماں کو صدر دروازے کے قریب دیکھا تو سخت حیران ہوا اور قریب آ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں بابا، اس نے گھبرا کر کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ حویلی میں کوئی خفیہ راستہ تو نہیں ہے۔ افضل بیگ نے اسے گھورا اور حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کی بوڑھی وفادار آنکھوں میں شک و شبے کے سائے لرزنے لگے۔ اور کوئی راستہ بیٹا؟ یہاں کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ آخر تمہیں اس بات کی کیا سوجی ہے؟ کچھ نہیں بابا، بس یوں ہی۔ نادر زماں نے بات ٹالنا چاہی۔ اس نے سوچا کہ جلال آباد کے صوبیدار کا قصہ اس کے سامنے نہ بتائے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ استاد تبریزی خان کب آئیں گے؟ بیٹا وہ تو دیر سے تشریف لائیں گے، آج وہ کسی کے ہاں دعوت پر گئے ہیں، اور فیروزہ کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ فیروزہ کی طبیعت؟ آخر اس کو کیا ہو گیا؟ نادر زماں ایک دم بے چین ہو گیا۔ بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھی اور بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی، یکایک اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور اس نے کہا کہ بابا مجھ پر ایک کمبل ڈال دو۔ میں نے اسے ایک کمبل اڑا دیا، لیکن اس کی کپ کپی پھر بھی نہ گئی۔ میں نے اس کے اوپر ایک اور کمبل ڈال دیا اور انگیٹھی بھی سلگا دی۔ اس کا رنگ ابھی بھی پیلا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بابا میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں تمہیں آ کر بتانا چاہتا تھا، لیکن فیروزہ نے مجھے اپنے پاس سے ہلنے ہی نہ دیا۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے اور اس مکان میں کوئی موجود ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت خوفناک ہے۔ بابا یہاں سے نہ جانا، مجھے تنہا مت چھوڑنا۔ فیروزہ کی یہ حالت دیکھ کر بیٹا میرا خوف اور بھی بڑھ گیا، لیکن ایک ثانیے کے بعد وہ ایک دم پرسکون ہو گئی اور کپ کپی جاتی رہی۔ اس نے کمبل اتار کر پرے پھینک دیا اور ناراض ہو کر بولی کہ یہ انگیٹھی کیوں جلائی ہے، اور اس نے اسے فوراً بجھا دیا۔ اب وہ بستر میں لیٹی بے خبر سو رہی ہے۔ نادر زماں دم بخود اس کی کہانی سن رہا تھا۔ بوڑھے افضل بیگ کے ہر جملے پر اس کی دل کی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اس کو یوں لگتا کہ جیسے اس پراسرار اجنبی کا کوئی نہ کوئی تعلق فیروزہ کے ساتھ ضرور تھا۔ تبریزی خان بہت دیر سے حویلی میں آیا، لیکن نادر خان نے اس کے پاس پہنچ کر ساری روایات تفصیل کے ساتھ اس کو سنا دی۔ کیا کہتے ہو صوبیدار جلال آباد؟ آقا تبریزی نے نادر زماں کی بات سن کر ٹہلتے ہوئے کہا، صوبیدار جلال آباد؟ میں نے کبھی کسی صوبیدار کا نام نہیں سنا۔ کیا حلیہ بتایا تھا تم نے اس کا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی اس شخص سے ملا ہوں، مجھے تو بالکل یاد نہیں آتا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ آخر کس مقصد سے مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ خیر میں اس کا انتظار کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، جب وہ کل یہاں تشریف لائے گا تو میں اس سے ضرور مل لوں گا، تبریزی نے کہا۔ دوسرے دن تبریزی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ نادر زماں کھڑکی میں کھڑے ہو کر گلی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ صوبیدار کہاں سے آتا ہے۔ یکایک تصویر خانے کا دروازہ کھلا اور صوبیدار جلال آباد اندر داخل ہوا۔ اس کا لباس وہی تھا جو اس نے کل شام کو پہن رکھا تھا۔ نادر زماں نے اسے گلی میں آتے نہ دیکھا تھا۔ ابھی وہ اس بات پر غور ہی کر رہا تھا کہ اس نے جلدی سے تعارف کراتے ہوئے کہا، جناب یہی صوبیدار جلال آباد ہیں جو آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ آقا تبریزی اپنی جگہ بت بنا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے بھی ہاتھ نہ بڑھایا۔ صوبیدار جلال آباد اپنی دہکتی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ نادر زماں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں بھیانک خاموشی چھائی رہی، ایسی خاموشی جس میں استاد اور شاگرد دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن کی آواز بخوبی سن سکتے تھے۔ آقا تبریزی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس اجنبی نے بھاری تحکمانہ انداز میں کہا۔ فرمائیے جناب عالی، میں ہموطن گوش ہوں، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں تشریف لے آئیں؟ وہاں آپ کی تشریف رکھنے کا شایان شان انتظام موجود ہے۔ آقا تبریزی نے مروب ہو کر بھرائی ہوئی آواز میں درخواست کی۔ صوبیدار نے بے پرواہی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، نہیں وہ بات یہی ہوگی، بیٹھنے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے فوراً یہاں سے جانا ہے۔ سمجھ گیا علی جا، حکم فرمائیے، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن کیا حضور مجھے آپ سے پہلی مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے؟ تبریزی نے گردن جھکا کر پوچھا۔ ہاں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ صوبیدار اب مسکرانے لگا۔ اس کی آواز میں اب بھی ویسا ہی حکم نامہ تھا، جیسے وہ مخاطب کو اپنا زرخرید غلام سمجھتا
ہو، ہم تمہیں اپنے علاقے میں بھی طلب کر سکتے تھے، لیکن پھر ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ خود ہم تمہارے پاس چل کر آئیں۔ بات ہی کچھ ایسی ہے تبریزی۔ پھر اس نے ایک نظر نادر زماں کی طرف ڈالی اور تبریزی سے پوچھا، کیا یہ شخص اعتماد کے قابل ہے؟ جی ہاں، یہ میرا ہونہار شاگرد ہے، ہم اس پر پوری طرح اعتماد کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، صوبیدار نے کہا اور اپنے لبادے میں ہاتھ ڈال کر ہاتھی دانت کا بہت نازک اور بیش قیمت ڈبہ برآمد کیا۔ اس میں کچھ زر و جواہر تھے۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، اس نوجوان کو حکم دو کہ یہ ڈبہ لے کر کسی اچھے جوہری کے پاس جائے اور تمام زر و جواہر کی مالیت کا اندازہ کروا لے اور جتنی قیمت بھی ان کی لگے وہ ایک کاغذ پر لکھوا لے۔ یہ کہہ کر اس نے تبریزی کی طرف ڈبہ بڑھا دیا۔ اس نے بڑے ادب سے دونوں ہاتھوں میں اسے تھام لیا۔ اب وہ صوبیدار جلال آباد سے بہت مروب ہو چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا ڈبہ زر و جواہر اور سونے کے زیوروں سے بھرا پڑا ہے۔ تبریزی نے ڈبہ کھولے بغیر نادر زماں کی طرف بڑھا دیا اور صوبیدار کے الفاظ دہرائے۔ نوجوان نے اپنے چوغے کے اندر اسے چھپا لیا اور گردن کو خم دے کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح لرز رہے تھے۔ اس کو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بدرو اس کے تعاقب میں ہے۔ حویلی سے باہر نکلنے کے بعد اس کے حواس کچھ قابو میں آئے اور ذہن کام کرنے کے قابل ہوا۔ وہ حیران تھا کہ صوبیدار جلال آباد کو ایسی کیا بات تبریزی سے کرنی ہے اور ان زر و جواہر کی قیمت وہ خود بھی تو لگوا سکتا تھا۔ آخر کیا بات ہے کہ وہ تبریزی کے پاس یہ کام لے کر آیا ہے؟ یہ ایسی بات تھی جو اس کے فہم سے بہت دور ہو چکی تھی۔ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی پریشان ہونے لگتا۔ 2-3 بازاروں سے نکل کر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں داخل ہوا جہاں فانوسوں اور مشلوں کی روشنی جیسے دن کا سما باندھے ہوئے تھی۔ یہ شہر کا صرافہ بازار تھا اور نامی گرامی جوہریوں کی دکانیں یہاں پر موجود تھیں۔ ان میں سے کئی جوہری اسے اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ ان کی کئی تصویریں بنا چکا تھا۔ اپنے ایک شناسا جوہری کی دکان پر پہنچ کر اس نے ہاتھی دانت کا ڈبہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ جوہری نے اشتیاق بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، میاں مصور کیسے آنا ہوا؟ اس ڈبے میں کیا لائے ہو؟ مجھے کچھ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ نوجوان نے پھولا ہوا سانس درست کرتے ہوئے کہا، آقا تبریزی کے پاس ایک معزز مہمان آیا ہے، یہ ڈبہ انہی کا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس میں ہے اس کی مالیت ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو۔ جوہری نے احتیاط سے ڈبہ کھولا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ڈبہ اوپر سے لے کے نیچے تک لال و یاقوت، الماس اور سونے کے بھاری زیوروں سے بھرا پڑا تھا۔ تیز روشنی ان جواہر پر پڑی تو آنکھیں چندیانے لگی۔ خدا کی پناہ، اس کی قیمت کا اندازہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جوہری چلا اٹھا۔ میرا خیال ہے کہ اعلیٰ حضرت شہنشاہ کے جواہر خانے میں بھی ایسے نادر و نایاب پتھر نہیں ہوں گے۔ بہرحال ان کی قیمت کا اندازہ اگر میں سرسری لگاؤں تو یہ کئی لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ ڈبہ بھی بہت قیمت کا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت پرانا بھی، تاہم اسے بڑی حفاظت سے اب تک رکھا گیا ہے۔ جوہری بار بار ایک ہیرا اٹھاتا اور دیوانہ وار خوشی سے جھومنے لگتا، اس کی تعریف میں قصیدے کہنے لگتا اور کہتا کہ غضب ہو گیا، ایسے نایاب الماس تو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، اور یہ زمرد اکیلا یہی 1 لاکھ روپے کا ہے، اور یہ جڑاؤ ہار خالص سونے کا ہے، اس میں کھوٹ تو برائے نام ہوگا، کسی ماہر کاریگر کے ہاتھ کا شاہکار ہے، ایسے باکمال لوگ اب کہاں ملتے ہیں؟ بھائی یہ تو بہت نادر خزانہ ہے۔ جناب اب مجھے چلنا چاہیے، نوجوان نے دبی آواز میں جوہری سے کہا، آپ کی بڑی نوازش ہو کہ اگر یہ کاغذ پر مالیت لکھ کر دے دیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ جوہری نے اپنی تجوری کھول کر خاص کاغذ نکالا اور ذرا سی دیر کے بعد حساب کتاب کر کے نادر زماں کے حوالے کر دیا۔ نوجوان مصور نے احتیاط سے تمام زر و جواہر دوبارہ ڈبے میں ڈالے اور اسے بند کیا اور اسے اپنے چوغے کے اندر رکھ لیا اور وہ کاغذ بھی سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا اور سلام کر کر رخصت ہونے لگا تو جوہری نے آہستہ سے کہا، دیکھو میاں، اگر اس مال کو بیچنے کا ارادہ ہو تو سیدھا میرے پاس چلے آنا۔ میرا خیال ہے کہ قیمت میں کچھ اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور میں دوسروں سے زیادہ ہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جناب اس کا فیصلہ آقا تبریزی کے وہ معزز مہمان ہی کر سکتے ہیں جن کی ملکیت میں یہ جواہر ہیں، میں تو صرف قیمت کا اندازہ کروانے کے لیے آیا تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔